لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی بوڑھے ہیں شخص سے 70 سالہ غالباً، ان کے گلے میں تھوڑی خرابی ہے، وہ آواز اٹک جاتی ہے، اور جب وہ ایک دم زور لگا کے آواز نکالتے ہیں تو آواز بلند ہو جاتی ہے۔ سری نمازوں میں، جہری میں، کبھی جماعت میں ہوتے ہیں اس میں بھی ہو جاتا ہے، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں ان کے ساتھ چونکہ عذر ہے اس لیے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر سری نماز میں آواز بلند ہو گئی تو میرے خیال میں ایک آدھ لفظ ہی بلند ہوگا، پوری قرات تو نہیں نکلے گی، پوری آیت تو نہیں ہوگی، اور پوری فرض کر لیں کہ اس طرح ہو گیا کہ کنٹرول ہی نہ رہا اور آیت بھی نکل گئی، ان کے لیے پھر بھی انشاءاللہ گنجائش ہوگی کیونکہ ان کے ساتھ شرعی عذر ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کسی نے اولاد کے لیے وظیفہ بتایا کہ تمام رکعتوں میں سورہ کوثر پڑھی جائے تو اولاد کے چانسز ہوتے ہیں، تو کیا ہر رکعت میں سورہ کوثر پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں پڑھ تو سکتے ہیں، سنن کے اندر تو بلا کراہت، سنن نوافل میں چاہے موقدہ ہوں، غیر موقدہ اور نوافل ہوں، اس میں تو بلا کراہت پڑھ سکتے ہیں۔ فرض کی پہلی اور دوسری قرات ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، انہیں الحمد کے بعد صورت ملائی جاتی ہے، اس میں حکم شرع یہ ہے اگر اور صورتیں یاد ہوں تو بہتر ہے کہ پھر الگ الگ صورت پڑھے۔ ایک صورت کا پڑھنا اس صورت میں مکروہ تنزیہی ہے، اور کوئی دوسری صورت یاد ہی نہیں ہے تو پھر ایک صورت پڑھنا فرض میں بھی بلا کراہت جائز ہے، اور اس طرح کے وظیفے کے لیے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اب یہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے پاس سے وظائف ایجاد کر کر کے دے رہے ہیں، اور لوگ بیچارے ان امیدوں پر کہ شاید اس سے فائدہ ہو جائے، اصل قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہیں، حدیث کو چھوڑ بیٹھے ہیں، تقدیر کے مسائل کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اللہ پہ توکل بھروسہ ختم ہو چکا ہے۔ نہ یہ کہ لوگوں کی ذہنی تربیت کی جائے، نہ یہ کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا عادی بنایا جائے، نہ یہ کہ آزمائشوں پر پورا اترنے کا حوصلہ اور جذبہ فراہم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذہن دیا جائے، ان کو اور باطنی لحاظ سے کمزور کرنے کے لیے یہ لے لو وظیفہ، یہ لے لو۔ اسی لیے میں حیران ہوتا ہوں، کیا بولے کیا نہیں بولے۔ یہ کوئی میل کرے گا یا میسج کرے گا کہ جی وہ نماز میں فجر میں اٹھا نہیں جاتا، کوئی وظیفہ دے دیں، کھانا صحیح ہضم نہیں ہوتا، کوئی وظیفہ دے دیں، بچہ امتحان میں پاس ہو جائے، کوئی وظیفہ دے دیں، بیٹی کہنا نہیں مان رہی، وظیفہ دے دیں، شوہر غصہ بہت کرتا ہے، وظیفہ دے دیں، ہر چیز کا وظیفہ۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے تعلیمات بیان فرمائی، اس کا مطلب سب سائیڈ میں رکھ دیں، ان پہ عمل کرنا چونکہ بہت مشکل ہے، لڑنا پڑے گا، طبیعت کو سنبھالنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، آسان سا شارٹ کٹ دے دیجئے، ایک وظیفہ دیں اور ہم اس پہ لگ جائیں۔ جب ہم یہ بار بار ہماری عوام میں ڈیمانڈ کرتی ہے تو دینے والوں کو بھی میں کہتا ہوں کیا قصور ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ نہیں دیں گے تو الٹا ناراضی ہوں گے اور ہمیں سمجھیں گے ناقص سے کامل کے پاس چلتے ہیں، تو اچھا ہے چلو دے ہی دو، پھر وہ دیتے ہیں۔ تو یہ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وظائف کوئی غلط نہیں ہوتے، میں ان کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بھی مزاج شرع نہیں ہے کہ ہر چیز کا وظیفہ تلاش کریں، خود عمل کریں، اپنے ذہن کو تیار کریں، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا ذہن بنائیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان پہ کیا آزمائشیں نہیں آتی تھیں، انہوں نے تو سرکار سے آگے ہر چیز کا وظیفہ نہیں پوچھا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ان کے سامنے یہ آیات ہوا کرتی تھی، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، وہ قرآن پر عمل کرتے تھے۔ ہم نے قرآن چھوڑ کر، اس کی تعلیمات پر عمل چھوڑ کر یہ وظیفے حاصل کرنے کا راستہ اختیار کر لیا۔ سامنے والا بھی خوب دیتا ہے، اب اس سے یہ ضرور معلوم کیجئے گا یہ کہاں لکھا تھا یہ وظیفے، بتاؤ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، بتائیے تو صحیح نا۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ بھی یہ کر لو تمہیں یہ فائدہ حاصل ہوگا، تو از خود تو ہم اپنے فائدے نہیں بنا سکتے نا، کہیں نہ کہیں سے تو ثبوت ہوگا۔ دائرہ ادب میں رہ کے ذرا معلوم کر لیجئے گا، اگر وہ کوئی مستند حوالہ دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے، آپ کر لیں، نہیں دیتے تو بولے بھائی اپنے پاس سے نہ بناؤ، ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیمیں دے دو، اس کے ذریعے استغفار پڑھیں آپ، اولاد کے لیے سب سے بیسٹ ہے استغفار، قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، استغفار پڑھیں، گناہ بخشے جائیں گے، روزی میں برکت ہوگی، عمر میں اضافہ ہوگا، حدیثوں میں ہے، وہ کیوں نہیں وظیفے کرتے ہم لوگ، باقی وظیفوں پہ لگ جاتے ہیں۔